ویلکم بیک ناظرین کرام، آپ ہمارے ساتھ ہیں پروگرام نعت کا سلطان میں۔ ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں جناب منیر حسین دگل صاحب، اور سیرت کے حوالے سے جانیں گے منیر صاحب آج کیا ڈسکشن کریں گے؟ کل آپ نے آنیسٹی کی بات کی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہماری بات چل رہی تھی صداقت کے اوپر، اور اس میں ایک چیز میں شامل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اصول در حقیقت ہماری زندگیوں کے اندر لاگو کرنے والے ہیں، کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کی ضرورت نہ ہو ہمیں زندگی میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا وہ اپنے لیے تو کیا ہی نہیں، ہمارے لیے کیا۔ تو چونکہ ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں کہ انڈسٹری کے اندر لوگ بہت سارے اپنے جونیئرز کا کریڈٹ لے رہے ہوتے ہیں، چونکہ ایک فریم ورک اللہ نے بنایا ہوا ہے کہ کوئی سینئر ہے، کوئی جونیئر ہے، کوئی ٹیم لیڈر ہے، اور لیڈر کی ہی باتیں ہماری چل رہی ہیں۔ تو میں یہاں عرض کرتا چلوں کہ یہ بھی صداقت نہیں ہے، یہ بھی ہونسٹی نہیں ہے۔ اگر کوئی کام اچھا کرتا ہے اور کوئی دوسرا اس کو اپنے نام سے پیش کر رہا ہوتا ہے تو یہ بھی اس کی زیادتی ہے، اور اس کا نقصان کیا ہوگا؟ یہی تو ہم نے ان اصولوں کے اندر پڑھنا، سیکھنا اور سکھانا ہے کہ پھر وہ ٹیم ورک، وہ لیڈرشپ ڈیولپ ہی نہیں ہوتی صحیح اگر آپ ان کا کریڈٹ ان کو نہیں دیتے، اور پھر ان کے اندر چارم ڈیولپ نہیں ہوتا کہ ہمارے لیڈر جو ہیں وہ ہمیں ہمارا کریڈٹ ڈیلیور کرتے ہیں، جو کام ہم کر رہے ہیں وہ ہمارا نام لیا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ صداقت کا حصہ ہے جو ریئل سینس میں اخلاص کو ڈیولپ کرتا ہے، کہ اگر کسی نے دیکھنا ہے کہ صحیح انسان کے اندر اخلاص آیا ہے کہ نہیں آیا، تو جو اس کا حصہ ہے وہ لے لے، جو اس کا حصہ ہے وہ نہ لے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ راہ چلتے آپ کو اگر کوئی چیز مل جاتی ہے جو آپ کی نہیں ہے، آپ اس کو ایک دو بار اناؤنس کرتے ہیں، اس کا ریئل مالک نہیں آپ کو ملتا، اور آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو میں اللہ کے گھر میں ڈال دوں، تو آپ اس کا ثواب بھی کلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ چیز آپ کی نہیں ہے، تو چیز کسی اور کی ہے۔ تو جس کی چیز ہے وہ اس کو اس کا ثواب جانا چاہیے۔ بالکل اسی طرح انڈسٹریل لائف کے اندر اگر ہم صحیح طور پہ لیڈر بننا چاہتے ہیں، اپنے ٹیمز کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس کا کریڈٹ ہے وہ اس کو ڈیلیور کریں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے رسپانسبلٹی، اساس سے ذمہ داری، اور یہ بڑا ہی نازک معاملہ ہے کہ اکثر اوقات ہم وعدے کر لیتے ہیں، وہ وعدے ہمارے اعمال کے اندر نظر نہیں آتے۔ ہم اگر اپنے ملکی حالات کے اندر بھی دیکھیں تو جب ہمارے ہاں الیکشن ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت وعدے کچھ اور ہوتے ہیں، جب کوئی الیکٹ ہو جاتا ہے، برسر اقتدار آ جاتا ہے، تو وہ اعمال کے اندر ان کو شامل نہیں کرتا، اور اگر یہ امتزاج نہیں لایا جاتا تو اخلاص ڈیولپ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہماری پرسنل زندگی اور پروفیشنل لائف کے اندر بھی اس کا بڑا رول پلے ہے، کہ جس کو یہ احساس ڈیولپ ہو جائے گا کہ مجھے جو اللہ نے عہدہ دیا ہے، جہاں اللہ نے مجھے اتھارٹی دی ہے، وہاں رسپانسبلٹی بھی ہے۔ صحیح۔ اگر صرف اتھارٹی کو آپ ایکسرسائز کریں گے تو پھر آپ کچھ اور بنیں گے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا توڑ دیا تھا، کہ آپ کو جو بھی کام دیا جاتا ہے، جو بھی رسپانسبلٹی ملتی ہے، اس کے اندر آپ کے احساس ذمہ داری ہو۔ اگر احساس ذمہ داری نہیں ہے تو پھر آپ صحیح طور پہ اس کے ایڈمنسٹریٹر، اس کے لیڈر، اس کے ٹیم لیڈ نہیں بن سکتے ہیں۔ آپ اکثر اوقات دیکھتے ہیں کہ لوگ بن تو جاتے ہیں لیڈر، کوئی اقتدار میں آ تو جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے پھر لوگ چہ مگویاں کر رہے ہوتے ہیں کہ یار جو اس نے کہا تھا وہ تو یہ نہیں کر رہا، اور پھر وہ فلاپ ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر رسپانسبلٹیز کے ساتھ اپنے اتھارٹی کو نہیں چلائیں گے تو پھر صحیح معنوں میں آپ لیڈر نہیں بن سکتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں اپنے آپ کو بھی اور اپنی آل اولاد کو بھی بچاؤ آگ سے۔ یعنی ہر وہ کام جو آپ ان کے لیے کر رہے ہو وہ ان کو آگ کی طرف لے کے چلی جائے گی اگر وہ آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ پھر اور ایک جگہ پہ فرمایا جاتا ہے کہ اللہ کسی کو بھی اتنی تکلیف نہیں دیتا جتنی اس میں جان نہ ہو، جتنی وہ سہ نہ سکتا ہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کمال کی بات یہ کہی کہ ہم میں سے ہر کوئی کہیں ذمہ دار ہے، نگران ہے، اور اسی ذمہ داری کے بارے میں اس سے پوچھ گچھ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ہماری ایک خاص خوش نصیبی یہ ہے مسلمان ہونے کے ناطے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارے مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے لیے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا،
یہ اللہ کی رحمت ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہمیں چن کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، کیونکہ اس امت میں پیدا ہونے کے لیے تو نبیوں نے بھی خواہش کی تھی، اور اللہ نے ہم کو پسند کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا، اور ہمیں ہر زندگی کے موڑ پہ ایک رہنمائی ملتی ہے، لیکن وہ رہنمائی ہمیں تبھی ملے گی اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے والے، سیکھنے والے اور پھر اپنانے والے بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری مثالیں پریکٹیکلی ہمارے پاس موجود ہیں کہ اگر ہم سیکھنا چاہیں تو ہر معاملے کو جب بھی ہمیں کوئی مشکل پیش آئے، جب بھی کوئی معاملہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس میں رہنمائی مل سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس وقت جب آپ کا ظہور ہوا اور آپ اقتدار میں آنے لگے، جو بھی وہ اقتدار کے معاملات تھے، دیکھتے کیا تھے کہ لوگوں میں ایک معاملہ ہے کہ کسی کی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ایک لوٹ گسوٹ کا معاملہ چل رہا ہے، کوئی قانون و ضوابط نہیں ہے۔ تو 622 عیسوی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاہدہ بنایا جس کے اندر صرف مسلمانوں کے بارے میں بات نہیں کی، بلکہ جو غیر مسلم تھے، اس میں یہودی بھی تھے، جو بھی وہاں پہ بسنے والے تھے، ان کی ہر بات کا خیال رکھا گیا، ان کے حقوق کا خیال رکھا گیا، اور یہی وہ لیڈرشپ ہے، یہی وہ اساس ہے کہ وہاں کوئی تفریق نہیں ہوتی کہ یہ میرا پسندیدہ ہے، اس کے لیے میں یہ قانون کر لوں، اس کے لیے میں یہ کام کر لوں، اور اس سے تو میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے لیے میں کچھ نہیں کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام لوگوں کے لیے تھے رحمت العالمین، سب کا خیال کرنے والے تھے۔ اور پھر پریکٹیکلی کیا اور چیز دیکھیے، 627 عیسوی کے اندر قحط کا سما ہو گیا، تو قحط کے سما کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اویلیبل ریسورسز تھیں وہ یکساں سب لوگوں کے اندر تقسیم کی۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں دیکھا گیا کہ کون مسلمان ہے، کس سے مجھے قربت ہے، میرے گھر والوں کو کیا ضرورت ہے، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو اور خود کو پیچھے رکھا، اس پہ ترجیح دی اپنی امت کو۔ سبحان اللہ۔ جتنے بھی لوگ تھے وہاں دیکھا کہ ان کا بھلا ہو جائے، ان کو کچھ کھانے کو مل جائے، ان کا گزر بسر ہو جائے، میں تکلیف میں رہوں تو کوئی بات نہیں۔ یہاں تک کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ رہے، سبحان اللہ، کہ میری جو بھوک ہے اس سے جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے وہ کم ہو جائے۔ تو تکلیف کی حالت میں، بھوک کی حالت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح دوسروں کو دی۔ جب یہ چیزیں ہم اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں گے تو پھر ریئل سینس میں ہمیں احساس ذمہ داری ہوگا، احساس ذمہ داری، بالکل جو سینس آف رسپانسبلٹی ہم لے کر آئیں گے، اسی طرح سے ہم لیڈر بنیں گے۔ جو لیڈر کامیاب لیڈر بننا چاہتا ہے اس کے اندر یہ احساس ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر یہ سینس آف رسپانسبلٹی نہیں ہے، ان لوگوں کی فکر نہیں کہ جس کی وجہ سے لیڈر بنے آپ، تو پھر آپ لیڈر کہاں کے ہیں؟ جی جزاک اللہ، ماشاء اللہ، یہ بہت خوبصورت انداز میں احساس ذمہ داری اور رسپانسبلٹی کو بیان کریں۔ تو یقیناً جب کوئی اپنے ذمہ کسی کام کو لے لے تو پھر اس کا ذمہ دار ہے، اور اس کے اندر وہ رسپانسبلٹی کی سینس ہونی چاہیے کہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے اور بطریق احسن اس کو انجام دے۔ ہمارے ساتھ ناظرین کرام احمد ارشد لاہور سے تھے، انہوں نے آنا تھا اور اس مقابلے میں حصہ لینا تھا، لیکن کسی وجہ سے یہ یہاں نہ پہنچ سکے، جس کی وجہ سے یہ اس راؤنڈ سے ایلیمنیٹ ہوتے ہیں۔ لیکن ہم جانیں گے فرحان قادری کے نمبر اپنے ججز سے، تاکہ دیکھا جا سکے کہ کیا فرحان قادری نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں، کیا ان کے اتنے نمبر ہیں یا نہیں۔ تو میں ججز سے درخواست کروں گا کہ کائنڈلی فرحان قادری کے نمبر دکھا دیجیے۔ جی 6، 4 اور 6، 16 نمبر ہوئے، جی 16 نمبر ہوئے فرحان قادری کے، جو کہ 20 سے بہت کم ہے۔ اور یقیناً فرحان، آپ کو اساتذہ نے جو نکات بتائے ہیں ان کو اپنی اصلاح کے لیے ضرور دیکھیں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ اور مزید محنت کیجئے گا۔ حمدانی صاحب، آج 10 رمضان المبارک ہے، اور آپ اگر نعت ہمیں یا کلام کوئی سنا دیجئے۔ بسم اللہ، ماشاء اللہ۔
خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، غلام زہرا ہوں، مولا علی کا نوکر ہوں، غلام زہرا ہوں، مولا علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے، ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، میں دیکھتا رہوں بس آپ ہی کے روضے کو، میں دیکھتا رہوں بس آپ ہی کے روضے کو، جناب زہرا کے صدقے میں ایسی شام آئے، جناب زہرا کے صدقے میں ایسی شام آئے، نمازیں پڑھتا رہوں چھتریوں کے سائے میں، نمازیں پڑھتا رہوں چھتریوں کے سائے